بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر نظام علی نے بددل ہو کر افسر کی طرف دیکھا اور کہا، بہت اچھا، اسے لے آؤ۔ پھر وہ محابت جنگ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس مرتبہ تمہاری ہار یقینی تھی، لیکن کہ ناوے ہمیں شطرنج کھیلتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ محابت جنگ کے تالی بجانے پر ایک نوکر خیمے میں داخل ہوا اور نظام کے اشارے سے شطرنج کا سامان اٹھا کر لے گیا۔ نظام نے جھک کر پاس ہی قالین پر پڑے ہوئے کاغذات میں سے ایک نقشہ اٹھایا اور اسے تپائی پر پھیلاتے ہوئے کہا، اس مرتبہ وہ کم وقت ہمیں بہت پریشان کرے گا۔ محابت جنگ نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے یقین ہے آپ اسے زیادہ پریشان کر سکیں گے۔ نظام نے کہا، تمہیں اپنی پیش قدمی میں تاخیر کے لیے کوئی معقول وجہ سوچ لینی چاہیے۔ محابت جنگ نے جواب دیا، جناب، گزشتہ 3 ہفتوں میں کناوے کے 5 ایلچی میرے پاس آ چکے اور میری عقل جو بہانے تلاش کر سکتی تھی وہ انہیں پیش کیے جا چکے ہیں۔ اب تو یہ میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے اس ملاقات سے بچنے کے لیے بیماری کے بہانے اپنے خیمے میں لیٹ جانا چاہیے۔ میر نظام علی ہنس پڑا کہ ناوے خیمے میں داخل ہوا۔ محابت جنگ نے اٹھ کر اس کا خیر مقدم کیا، لیکن میر نظام علی نے اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ محابت جنگ نے ایک کرسی گھسیٹ کر آگے کر دی اور میر نظام علی نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو اس موسم میں سفر کی تکلیف اٹھانی پڑی، تشریف رکھیے۔ کناوے نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، موجودہ حالات میں میرے لیے حیدرآباد میں ٹھہرنا زیادہ تکلیف دیتا۔ مجھے اپنے کسی خط کا تسلی بخش جواب نہیں ملا۔ جنرل میڈوز اور لارڈ کارنوس آپ کی تاخیر کے باعث بہت پریشان ہیں۔ فرمائیے آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میر نظام علی نے جواب دیا، اگر ہری پنت آج پیش قدمی کرنے کا فیصلہ کر لے تو ہماری طرف سے ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں ہوگی۔ ہم تو یہاں بیٹھے بیٹھے تنگ آ چکے ہیں۔ یور ہائنس چارلس میلٹ نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہری پنت اور نانا فرنیوس اس تاخیر کی ذمہ داری آپ پر ڈالتے ہیں۔ آپ نہایت قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئمبٹور کا سارا صوبہ ہمارے قبضے میں آ چکا ہے۔ مشرق میں ہماری افواج 12 میل پر قبضہ کرنے والی ہیں اور چند دنوں تک بمبئی فوج مالابار میں داخل ہو جائے گی۔ اگر آپ نے فوراً حملہ کر دیا تو سلطان ٹیپو کو سرنگا پٹم سے باہر کسی محاذ پر جوابی کارروائی کی جرأت نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اس لڑائی میں ہمت کی ہوتی تو وہ کوئنٹبور جیسا زرخیز صوبہ ہمارے لیے کھلا چھوڑ کر سرنگا پٹم میں پناہ نہ لیتا۔ آپ کا خیال غلط ہے۔ ٹیپو سرنگا پٹم میں بیٹھ کر آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ اسے تیاری کے لیے وقت کی ضرورت تھی۔ وہ ایک خوفناک آندھی کی طرح اچانک میسور سے نکلے گا۔ ہم ہر محاذ پر اپنی سابقہ تجاویز میں رد و بدل کی ضرورت محسوس کریں گے۔ یور ہائنس، آپ کو ٹیپو کی قوت سے اس قدر خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ فوراً حملہ کر دیں تو اسے سرنگا پٹم سے نکلنے کی جرأت نہیں ہوگی، اور اگر اس نے یہ جرأت کی بھی تو اس کا رخ شمال کی بجائے جنوب کی طرف ہوگا اور آپ کسی مزاحمت کا سامنا کیے بغیر سرنگا پٹم پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ آپ سے پہلے ہمارے ساتھ نمٹ لینا بہتر خیال نہیں کرے گا؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ ہماری طرف سے آنکھیں بند کر کے آپ پر حملہ کر دے گا؟ ہاں، اور اگر آپ نے ان دنوں سر چارلس میلٹ سے ملاقات کی ہوتی تو وہ آپ کو بتاتے کہ ہری پنت کا بھی یہی خیال ہے۔ یور ہائنس، مجھے معاف کیجیے، ٹیپو اتنا نادان نہیں۔ اسے ہماری قوت کی برتری کا احساس ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے سرنگا پٹم سے باہر نکل کر ہمارا سامنا کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔
یہ حقیقت اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہوگی کہ جب وہ شمال کا رخ کرے گا تو اس کے تنگ بھدرا پہنچنے سے پہلے ہم سرنگا پٹم پہنچ جائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ سرنگا پٹم پہنچ جائیں گے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت ہمارے سامنے اپنے سپاہیوں کی لاشیں گننے کے سوا کوئی کام نہیں ہوگا۔ کناوے نے بہت دل سا ہو کر کہا، جناب آپ جنگ میں ہمارے حلیف ہیں اور جنگ کو اختتام تک پہنچانے کے لیے ہم سب پر ایک سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ آپ اور مرٹوں کے تذبذب کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ جنگ لمبی ہو جائے اور ہم آپ سے مایوس ہو کر ٹیپو کے ساتھ صلح کر لیں اور اپنے اتحادیوں کو ہمیشہ کے لیے ٹیپو کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مزید چند برس تک تیاری کرنے کے بعد ہم میں سے ایک ایک کو نگل جائے گا۔ میر نظام علی نے قدرے نرم ہو کر کہا، آپ کو ہمارے متعلق اس قدر بد ظن نہیں ہونا چاہیے۔ یور ہائنس، میں بد ظن نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے تذبذب کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ ہمارا تذبذب صرف اس وقت تک ہے جب تک ٹیپو سرنگا پٹم سے باہر نہیں نکلتا، جب تک ہم اسے اس کے صحیح عزائم کا علم نہیں ہوتا، ہم جنگ کا کوئی نقشہ تیار نہیں کر سکتے۔ یور ہائنس، بظاہر اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ وہ 12 میل اور مالابار کا خیال چھوڑ کر آپ کی طرف توجہ کرے، لیکن فرض کیجیے اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سرے سے جنگ میں حصہ ہی نہ لیں۔ میر نظام علی نے جواب دیا، اس صورت میں ہماری جنگ سراسر مدافعانہ ہوگی، ہمیں سرنگا پٹم کے متعلق سوچنے کی بجائے پونا اور حیدرآباد کی فکر کرنا پڑے گی۔ ہم پوری قوت سے لڑیں گے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم میسور کی حدود کے اندر دشمن کے نرگے میں آنے کی بجائے کسی ایسی جگہ اس کے ساتھ مقابلہ کریں جہاں سے ہماری رسد اور کمک کے راستے محفوظ ہوں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی تھی کہ ٹیپو کوئمبٹور میں آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ تھا اور آپ کسی دقت کے بغیر ایک وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا۔ لیکن اگر ہم میسور کی سرحد پر اپنی فوجیں جمع نہ کرتے تو ٹیپو ہر قدم پر پوری شدت کے ساتھ آپ کا مقابلہ کرتا۔ کناوے نے کہا، تو آپ کا فیصلہ یہی ہے کہ جب تک سرنگا پٹم سے ٹیپو کی فوج نقل و حرکت نہیں کرتی آپ یہیں پڑے رہیں گے؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دشمن کے ارادے سے باخبر ہونے سے پہلے اس کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کر سکتے۔ فرض کیجئے اگر ٹیپو سرنگا پٹم میں ہی اپنی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر لیا تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ نظام مسکرایا، آپ حیدر علی کے بیٹے کو نہیں جانتے، مجھے یقین ہے وہ بہت جلد سرنگا پٹم سے کوچ کرے گا اور اس کی پہلی ضرب، خواہ وہ ہم میں سے کسی پر ہو، بہت شدید ہوگی۔ میں مرٹوں کا ذمہ نہیں لے سکتا، لیکن میری طرف سے آپ لارڈ کارنس کو یہ اطمینان دلا سکتے ہیں کہ میری افواج چند دن کے اندر اندر میدان میں اتر جائیں گی۔ اگر شمال کی طرف اس کے متوقع حملے کے پیش نظر ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا تو آپ کی افواج کو بڑھنے کا موقع مل جائے گا، اور اگر اس نے جنوب کی طرف پیش قدمی کی تو ہم شمال کے تمام علاقے طاقت و تاراج کر دیں گے۔ جنرل میڈوز کو یہ پیغام دیجیے کہ وہ اپنی پیش قدمی جاری رکھے تاکہ ٹیپو کو مزید تیاریوں کا موقع نہ ملے۔ تھوڑی دیر بعد مسٹر کناوے میر نظام علی سے رخصت ہو کر مرٹوں کے پڑاؤ کا رخ کر رہا تھا اور میر نظام علی محبت جنگ سے یہ کہہ رہا تھا، مجھے یقین ہے کہ اب چند دن تک یہ لوگ ہمیں پریشان نہیں کریں گے، لیکن تمہیں تیار رہنا چاہیے، ٹیپو اب زیادہ عرصہ سرنگا پٹم میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر اس نے جنوب کی طرف پیش قدمی کی تو ہمیں اس بات کا ثبوت دینا پڑے گا کہ ہم مرٹوں سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ جین نیچے آؤ، لنگرانڈ نے مکان کے سین سے آواز دی۔ جین لنگرانڈ کی آواز سن کر گیلری میں نمودار ہوئی۔
نیچے سین میں لنگراڈ کے ساتھ ایک عمر رسیدہ آدمی کو دیکھ کر وہ چند ثانیے تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی اور پھر کیپٹن فرانسک کہہ کر زینے کی طرف بڑھی اور تیزی سے نیچے اترنے لگی۔ کپتان فرانسک نے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ مصافحہ کیا اور جین نے اس پر سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ آپ کب تشریف لائے؟ آپ اتنا عرصہ کہاں تھے؟ ہم سوچا کرتے تھے کہ آپ ہمیں بھول گئے۔ فرانس میں ان دنوں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں ایک عرصہ سے عجیب و غریب خبریں آ رہی ہیں۔ لنگراڈ نے کہا، ہم بیٹھ کر اطمینان سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ نچلی منزل کے کشادہ کمرے میں داخل ہوئے اور کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کپتان فرانسک نے کہا، میں آج ہی سرنگا پٹم پہنچا ہوں اور آتے ہی میں نے موسیو لالی سے تمہارا پتہ کیا تھا۔ خوش قسمتی سے لنگراڈ بھی کیمپ میں موجود تھا۔ میں تمہارے لیے بہت اچھی خبر لایا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں شادی کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں عمدن خط نہیں لکھا۔ انسپکٹر برنارڈ کو شبہ ہو گیا تھا کہ میں نے تمہاری مدد کی ہے اور اس نے پانڈی چری سے واپس جاتے ہی مجھے انقلابی جمعیت کے ساتھ ہمدردی رکھنے کے الزام میں قید کروا دیا تھا۔ بسٹیل کے قید خانے میں وہ اکثر مجھ سے ملا کرتا تھا اور ہر بار یہ کہا کرتا تھا کہ اگر تمام واقعات ظاہر کر دوں اور مجرموں کو پکڑوانے میں ہمارے ساتھ تعاون کرو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ میرے انکار پر اس نے مجھے ہر ممکن اذیت پہنچانے کی کوشش کی۔ بسٹیل کی ایک زمین دوز اور تانگ و تری کوٹری میں میرے قید کے آخری چند مہینے انتہائی کرب انگیز تھے۔ باہر سے کسی دوست رشتہ دار کو میرے ساتھ ملاقات یا نامہ و پیام کی اجازت نہ تھی۔ جو پہرے دار میرے لیے 2 وقت کھانا لے کر آتے تھے انہیں بھی میرے ساتھ بات چیت کرنے کی اجازت نہ تھی۔ پھر ایک دن حکومت کے باغیوں نے بسٹیل کے دروازے توڑ دیے اور مجھے معلوم ہوا کہ فرانس میں انقلاب آ چکا ہے۔ جین نے مغموم لہجے میں کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ نے ہمارے لیے اتنی اذیت اٹھائی اور ہم سرنگا پٹم میں محفوظ تھے۔ اگر آپ پولیس کو بتا دیتے کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں تو وہ شاید آپ کو اس قدر اذیت نہ پہنچاتے۔ فرانسک نے کہا، اگر میں بات ظاہر کر دیتا تو مجھ سے باقی تمام باتیں گلوا لیتے۔ مارسل سے پانڈی چری تک کے سفر کے حالات بتا کر ان تمام دوستوں کے ساتھ غداری کا مرتکب ہوتا جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا، یہاں تک کہ موریشس میں لنگراڈ کے بہنوئی کو بھی ایک پریشان کن صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر اگر میں یہ ذلت گوارا کر لیتا تو بھی پیرس کی پولیس سے یہ توقع ابس تھی کہ وہ مجھے کسی اچھے سلوک کا مستحق سمجھیں گے۔ لیکن یہ تمام باتیں ماضی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ میں تمہیں حال اور مستقبل کے متعلق کچھ بتانے آیا ہوں۔ قید سے رہا ہوتے ہی انقلابیوں کے جن لیڈروں سے ملا وہ سب تمہارے بھائی کو جانتے تھے، اور جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ تم زندہ اور سلامت ہو اور میں نے تمہاری مدد کرنے کے جرم میں قید کاٹی ہے تو وہ مجھے اپنا مخلص ساتھی سمجھتے تھے۔ وہ لنگراڈ کو بھی اپنا دوست سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم فوراً فرانس واپس آ جاؤ۔ حکومت نے جو تمہاری جائیداد ضبط کی تھی وہ واگزار کر دی جائے گی۔ موسیو لالی کے نام انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ تمہیں کسی تاخیر کے بغیر یہاں سے روانہ کر دیں۔ تمہاری جلا وطنی کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اب جب تم پیرس میں پہنچو گی تو ہزاروں انسان تمہارے لیے چشمے برا ہوں گے۔ میں یہاں موسیو لالی کے ساتھ اس بات چیت کر چکا ہوں اور انہیں لنگراڈ کے واپس جانے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں جس جہاز پر پانڈی چری پہنچا تھا وہ واپسی پر منگلور پہنچ کر ہمارا انتظار کرے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم 2 دن کے اندر اندر یہاں سے منگلور روانہ ہو جائیں، لیکن میں لنگراڈ کے تذبذب اور پریشانی کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ اس نے ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ جین سرنگا پٹم کی فضا میں اپنے
وطن کی خوشگوار ہواؤں کے جھونکے محسوس کر رہی تھی۔ وہ پیرس کے کشادہ بازاروں کی سیر کر رہی تھی، اپنے اجڑے ہوئے گھر کو دیکھ رہی تھی کہ اس کے نوکر اس کے سامنے کھڑے تھے اور اس کی سہیلیاں آگے بڑھ بڑھ کر اس سے گلے مل رہی تھی۔ پھر اچانک اسے سرنگا پٹم کا ایک گھر یاد آیا۔ پیرس کے دلکش نظارے اس کی آنکھوں سے محو ہونے لگے۔ وہ تصور کے عالم میں انور، مراد اور ان کی والدہ سے رخصت ہو رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کا تبسم رخصت ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو رہے تھے۔ کپتان فرانسک نے کہا، جین تم کیا سوچ رہی ہو؟ میں تمہارے کہہ کے سننے کی بجائے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں۔ جین نے چونک کر فرانسک کی طرف دیکھا، پھر کچھ کہے بغیر لنگرانڈ کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ لنگرانڈ نے کہا، موسیو فرانسک، میری گردن آپ کے احسانات کے بوجھ سے ہمیشہ جھکی رہے گی، لیکن موجودہ حالات میں فرانس جانے کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ فرانسک کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا اور اس نے بدحواس ہو کر کہا، لیکن کیوں؟ لنگرانڈ نے جواب دیا، میں جنگ کے اختتام تک فرانس نہیں جا سکتا۔ میں نے ان لوگوں کو پیٹھ نہیں دکھا سکتا جنہوں نے ایک غریب الوطن کو اپنا دوست، اپنا بھائی اور اپنا بیٹا سمجھ کر سہارا دیا۔ میری زندگی کے تاریک ترین دور میں سرنگا پٹم میرے لیے دشمنی کا مینار تھا، اور آج سرنگا پٹم ان لاکھوں انسانوں کی آخری امید ہے جو میری طرح امن و سکون، عزت اور آزادی کی زندگی کے طلبگار ہیں۔ ٹیپو سلطان اب میرے نزدیک ایک اجنبی حکمران نہیں، بلکہ میں اس کے لیے اپنے سینے میں اطاعت اور محبت کے وہی جذبات محسوس کرتا ہوں جو اس ملک کے ہر باشندے کے سینے میں موجزن ہیں۔ میرے نزدیک اس کی فتح انسانیت کی فتح اور اس کی شکست انسانیت کی شکست ہوگی۔ کپتان فرانسک نے لاجواب سا ہو کر کہا، اگر تمہارے جذبات یہ ہیں تو میں اس سلسلے میں مزید بحث کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو میرا بھی یہی فیصلہ ہوتا۔ موسیو لالی نے مجھے کہا تھا کہ تم ایک اچھے سپاہی بن سکتے ہو اور میسور میں اچھے سپاہیوں کے لیے ترقی کے دروازے کھلے ہیں۔ لنگرانڈ نے کہا، میرا یہ مطلب نہیں کہ میں مستقل طور پر یہاں رہنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ہم اپنے وطن چلے جائیں گے۔ فرانسک نے کہا، میں یہ کوشش کروں گا کہ تمہاری غیر حاضری میں تمہاری جائیداد کی حفاظت کی جائے۔ اس سلسلہ میں مجھے شاید تمہاری کسی تحریر کی ضرورت پڑے۔ لنگرانڈ نے جواب دیا، ہم دونوں آپ کو مختار نامہ لکھ دیں گے، لیکن تمہیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ میں کل کا دن یہاں ہوں گا، اور اگر اس عرصہ میں تمہاری رائے بدل جائے تو تم مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی مجھے خوشی ہوگی۔ ابھی تک جین اس مسئلے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ جین نے کہا، لنگرانڈ کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ میسور کی فوج میں عورتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ فرانسک نے کہا، انور علی ابھی تک نہیں آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج شام سے پہلے سرنگا پٹم میں چند اور دوستوں کو دیکھ لیتا۔ جین نے پوچھا، انور علی کو آپ کی آمد کی اطلاع مل چکی ہے؟ ہاں، میں نے کیمپ سے روانہ ہوتے وقت اسے پیغام بھیج دیا تھا۔ لنگرانڈ نے کہا، مجھے یقین ہے وہ آ ہی رہا ہوگا۔ جین نے کہا، موسیو فرانسک، میں آپ کی وساطت سے پیرس میں اپنی چند سہیلیوں کے نام خط بھیجنا چاہتی ہوں۔ بہت اچھا، تم خط لکھ چھوڑو، میں لے جاؤں گا۔ لنگرانڈ، میں غالباً موریشس کے راستے جاؤں گا، اس لیے تم بھی اپنی بہن کے نام خط لکھ رکھو۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ میں یہاں آ کر بہن کو کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ چند لمحوں بعد نوکر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب انور علی صاحب آئے ہیں۔ لنگرانڈ نے کہا، انہیں یہاں لے آؤ۔ نوکر چلا گیا۔ 1 منٹ بعد انور علی کمرے میں داخل ہوا۔ فرانسک اور لنگرانڈ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کے ساتھ یکے بعد دیگرے
مساوا کرنے کے بعد ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، موسیو فرانسک، میں صرف چند منٹ کے لیے آیا ہوں۔ آج 5 بجے سپہ سالار برہان الدین نے فوج کے افسروں کو مستقر میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ رات کا کھانا میرے ہاں کھائیں، اور اگر آپ قیام بھی وہیں کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ فرانسک نے کہا، لیکن آج تو میں موسیو لالی کی دعوت قبول کر چکا ہوں۔ لنگران بولا، اور کل دونوں وقت کے لیے یہ میرے مہمان ہیں، آپ کی باری پرسوں آئیں گی، بشرطے کہ یہ یہاں سے چلے نہ گئے۔ انور علی نے فرانسس کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، آپ پرسوں کہاں جا رہے ہیں؟ میں پرسوں واپس فرانس جا رہا ہوں، لیکن اتنی جلدی کیوں؟ سرنگا پٹم میں میرا کام ختم ہو چکا ہے، جلد از جلد واپس لوٹنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ کوئی راز کی بات نہ ہو تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کام تھا؟ میں جین اور لنگرانڈ کو یہ خوشخبری دینے آیا تھا کہ ان کی جلا وطنی کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اگر یہ چاہیں تو اپنے گھر واپس جا سکتے ہیں۔ فرانس کے انقلاب نے ان کے راستے کے تمام پتھر ہٹا دیے۔ انور علی نے ایک مغموم مسکراہٹ کے ساتھ جین اور لنگرانڈ کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جین نے کہا، آپ کا شکریہ، لیکن ہم یہیں رہیں گے۔ ہم میسور کے ہر افق پر جنگ کی مہیب آندیاں دیکھ کر بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ کچھ دیر انور علی کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی، پھر اس نے فرانسک کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں یہیں رہوں گا تو اس بات پر اصرار نہ کرتا کہ آپ آج ہی میری دعوت قبول کریں، لیکن ہمیں ہر وقت کوچ کے لیے تیار رہنے کا حکم مل چکا ہے۔ میرا بھائی مراد علی اپنے دستے کے ساتھ آج اللہ صبح روانہ ہو چکا ہے۔ ممکن ہے کہ برہان الدین ہمیں بھی کوئی اہم فیصلہ سنانے کے لیے بلایا ہو اور ہمیں آج غروب آفتاب سے پہلے یہاں سے کوچ کا حکم مل جائے۔ اس صورت میں شاید آپ سے دوبارہ نہ مل سکوں۔ بے صورت دیگر آج میرے ہاں آپ سب کی دعوت ہوگی۔ میں آپ کی طرف سے موسیو لالی کو معذرت پیش کر دوں گا اور انہیں بھی وہیں بلا لوں گا۔ پھر وہ جین کی طرف متوجہ ہوا، آپ ضرور آئیں، امی جان آپ کو بہت یاد کرتی ہیں۔ فرانسک نے کہا، اگر موسیو لالی خفا نہ ہوئے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ اطمینان رکھیں، موسیو لالی خفا نہیں ہوں گے۔ انہیں اس بات کا علم ہے کہ آپ کی میزبانی کے لیے میرے حقوق ان کی نسبت زیادہ ہیں۔ اگر مجھے فوراً نہ جانا پڑا تو آپ کو تھوڑی دیر تک اطلاع پہنچ جائے گی۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ انور علی یہ کہہ کر اٹھا اور خدا حافظ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ فرانسک نے کہا، موسیو لالی بھی کہتے تھے کہ آج انہیں کوچ کے لیے تیار رہنے کا حکم مل چکا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب بہت جلد کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ سلطان ٹیپو نے اتنا وقت کیوں ضائع کیا۔ کوئمبٹور کا علاقہ انگریزوں کے قبضے میں چلے جانے سے میسور کے لیے خطرات بہت بڑھ گئے ہیں۔ لنگران نے جواب دیا، سلطان کا کوئی اقدام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہاں بیٹھ کر ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اب تک ان کی جنگی چال بہت کامیاب رہی۔ اس میں شک نہیں کہ نظام اور مرہٹوں سے ان کے مصالحانہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں، لیکن سلطان کو یہاں موجود پا کر وہ ابھی تک شمالی سرحد پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکے، اور انگریز جنہوں نے ان کی مدد کی امید پر بڑے جوش و خروش کے ساتھ پیش قدمی کی تھی، اب تنہا آگے بڑھنے میں خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اس عرصہ میں سلطان نے سرنگا پٹم کے دفاعی استحکامات اتنے مضبوط کر لیے ہیں کہ اگر ہمیں ہر محاذ سے پیچھے ہٹنا پڑا تو بھی ہم ایک طویل عرصہ کے لیے انگریزوں کے ساتھ لڑ سکیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان اب پوری تیاریوں کے بعد اچانک کسی محاذ پر اپنی قوت کا مظاہرہ کر کے دشمن کو ہراساں کرنے کی کوشش کریں گے، اور سلطان کا حملہ جس قدر غیر متوقع ہوگا اسی قدر شدید ہوگا۔
اگر وہ انگریزوں کو عبرتناک شکست دے سکے تو نظام اور مرہٹے جنگ کے نقصانات میں حصہ دار بننا پسند نہ کریں گے اور وہ مصالحت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ فرانسک نے کہا لیکن اس صورت میں انگریز خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ پوری قوت کے ساتھ سرنگا پٹم پر یلغار کر دیں گے۔ لنگران مسکرایا، سلطان ٹیپو اس خطرے سے غافل نہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس خطرے سے بچنے کے لیے جو احتیاط ممکن تھی وہ کی جا چکی ہے۔ گجل ہٹی کے درے سے آگے انہیں ہر قدم پر شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اور سلطان کو اتنا وقت ضرور مل جائے گا کہ وہ نظام اور مرہٹوں سے فارغ ہو کر انگریزوں کو راہ راست پر لا سکیں۔ لیکن تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ سلطان ایک لامتناہی عرصہ کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی اور ہندوستان کی دو عظیم طاقتوں کا مقابلہ کر سکے گا؟ لنگران نے جواب دیا، جب میں پیرس میں فوجی اسکول میں تعلیم پاتا تھا تو میرا صرف یہی خیال تھا کہ جنگ صرف فتح کے لیے لڑی جاتی ہے، لیکن یہاں آ کر میں نے ایک نیا سبق سیکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ زندگی کے بعد مقاصد ایسے بھی ہیں جو انسان کو فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر میدان میں کودنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تم ان مقاصد پر یقین رکھتے ہو؟ ہاں، اگر میں ان مقاصد پر یقین نہ رکھتا تو آپ کا پیغام سننے کے بعد فوراً یہ جواب دیتا کہ ہمیں آج ہی یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں سلطان ٹیپو کی فتح کے متعلق بھی مایوس نہیں۔ کیا یہ ایک معجزہ نہیں کہ میسور کی سلطنت اپنے محدود وسائل کے باوجود گزشتہ جنگ میں نظام اور مرہٹوں کی متحدہ قوت کو شکست دے چکی ہے، اور انگریز جنہوں نے کلکتہ سے لے کر اودھ تک اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں اور جن کی فوجی قوت نے ہمیں مشرق سے اپنے پاؤں سمیٹنے پر مجبور کر دیا ہے، حیدر علی کے زمانہ سے لے کر آج تک پے در پہ حملوں کے باوجود اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ ہم اس جنگ میں اس شخص کے حلیف نہیں بن سکے جو انگریزوں کے خلاف ہمارا بہترین ساتھی بن سکتا تھا۔ سلطان ٹیپو کا انجام خواہ کچھ ہو، ایک بات یقینی ہے کہ اب مشرق میں فرانس کا مستقبل طریق ہو چکا ہے۔ ہم پانڈیچری سے اس وقت اپنی فوجیں نکال رہے ہیں جس کی ان کو اشد ضرورت تھی۔ ہمارے غیر جانبدار رہنے کی صورت میں بھی وہاں فرانس کے 8-10 ہزار سپاہیوں کا اجتماع انگریزوں کو جنگ سے باز رکھ سکتا تھا۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے سلطان کے ساتھ بدعہدی کی ہے اور قدرت ہمارا یہ جرم معاف نہیں کرے گی۔ اس مسئلہ میں فرانس کا ہر دور اندیش آدمی تمہارا ہم خیال ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ جب انگریز پانڈیچری پر قبضہ کرنے کی ضرورت محسوس کریں گے تو ان کی نگاہوں میں معاہدہ وارسیلز کی تقدیس معاہدہ منگلور سے زیادہ نہیں ہوگی۔ رات کے وقت انور علی کے گھر فرانسک کی دعوت تھی۔ موسی الالی، لنگرانڈ اور فوج کے چند اور دیسی اور فرانسیسی افسر دسترخوان پر موجود تھے۔ جین زنان خانے میں انور علی کی والدہ اور چند افسروں کی بیویوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی۔ انور علی کے ایک دوست کی بیوی نے فرد سے کہا، چچی جان، آپ بھائی انور کی شادی کب کریں گے؟ فرد نے جواب دیا، تمہارے بھائی کی شادی سے پہلے مجھے کسی لڑکی کو تلاش کرنا پڑے گا۔ ایک اور عورت بولی، چچی جان، سرنگا پٹم کو وہ کون سا خاندان ہے جو آپ کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہوئے فخر محسوس نہیں کرے گا؟ فرد نے جواب دیا، رشتے تو بہت ہیں لیکن ابھی تک میرے بیٹے کو شادی کے متعلق سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اب اس نے بڑی مشکل سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جنگ کے بعد کوئی عذر پیش نہیں کرے گا۔ ایک شوق لڑکی نے آہستہ سے جین کے کان میں کہا، جین، اگر میں مرد ہوتی تو تمہیں دیکھ لیتی تو مجھے تمام عمر کوئی لڑکی پسند نہ آتی۔ جین نے قدرے تلخ ہو کر کہا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تم بہت حسین ہو اور اگر
انور علی یہاں کی لڑکیوں کو تمہارے معیار پر پرکھنے کی کوشش کی تو چچی جان کے لیے اس کی پسند کا رشتہ تلاش کرنا بہت مشکل ہوگا۔ جین نے کہا لیکن تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ مجھے دیکھنے سے پہلے انور علی کا معیار پست تھا؟ جین بیٹی کیا بات ہے؟ فرت نے دسترخوان کے دوسرے سرے سے سوال کیا۔ جی کچھ نہیں، چند عورتیں کھانا کھاتے یا اپنے گھروں کو چلی گئیں لیکن باقی وہیں بیٹھی رہیں۔ 9 بجے کے قریب فرت کا چہرہ مغموم دکھائی دیتا تھا اور جین مہمان عورتوں میں دلچسپی لینے کے بجائے بار بار اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بالآخر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آگے بڑھ کر فرت کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ کو مراد علی کے متعلق فکر مند نہیں ہونا چاہیے، اس نے کہا۔ فرت نے شفقت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، بیٹی اس عمر میں یہ آزمائش کی بہت بڑی کڑی ہے۔